السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ مبشرہ الوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بات کریں گے شریف فیملی کے عمرے کے بارے میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور شریف خاندان کے دیگر افراد عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ خصوصی دعوت ہے شاہی خاندان کی طرف سے سعودی عرب کے عمرے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ کیسے دن آ گئے، کتنی حیرانی کی بات ہے۔ جی بالکل، رب اور بندے کے معاملے کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ انہیں سوشلی اس حوالے سے ایک ہائٹ ملے۔ بالکل، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، آیا ہے بلاوا ہمیں دربار نبی سے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں تو ان لائنوں سے بھرے پڑے ہیں پی ایم ایل نون کے جو ہیں اکاؤنٹس۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں اور اس وقت پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے بھی عمرے پر پالیٹکس، کیونکہ وہ سیاست دان ہے نا۔ اس وقت ٹیم ایم این ایس یعنی کہ مریم نواز شریف یا میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ دونوں کے انیشل سیم ہیں، سیاست اس پہ کی جا رہی ہے، مطلب کہ کسی طرح سے سیاست میں ریلیونٹ رہا جائے، آپ متعلقہ رہیں، اپنے جو بھی فالوورز ہیں ان کے اندر ایک سافٹ کارنر ہو، آپ پیدا کر سکیں، تاکہ دیکھیں یار ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ ایک یہاں بھی تو بلاوا ہو رہا ہے، سرکار آپ کو یہاں کی بھی بلا رہی ہے، یہاں آ جائیں، عدالتیں بلا رہی ہیں آپ کو، کہہ رہی ہیں کہ آ جائیں۔ عدالت کے معاملات سے سرخ رو ہو کر وہاں پہنچتے تو شاید ہم یہ بھی کہہ لیتے کہ جی چلیں جی یہ شکرانے کے بنتے ہیں، عمرے وغیرہ، نوافل وغیرہ بنتے ہیں، شکرانہ بنتا ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ پہنچ نہیں پا رہے۔ عدالت میں آپ مسلسل توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہاں آپ پہنچ گئے ہیں، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور تصاویر جاری کی جا رہی ہیں مختلف ٹویٹر ہینڈلز پر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیم ایم این ایس ہے ان کی طرف سے کہ ان کے قائدین کس طرح سے عمرے کی حرم میں مریم کی سیلفیاں جو ہیں وہ مسلسل ہم سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ جنید صفدر کے ساتھ ان کی تصویر، اس کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ پروٹوکول میں طواف کرنے کی تصویریں، وہ ویڈیوز، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں۔ تو دیکھیں وہاں پہ تو اس وقت بہت سارے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ موجود ہیں، اور جو سعودی عرب کا شاہی خاندان ہے وہ خصوصی دعوت دیتا ہے، جو جتنے بھی اسلامی رہنما ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو بھی دعوت دی گئی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو مذہبی امور ہے سعودی عرب کا، انہوں نے ایک پوسٹ بھی جاری کی اور اس میں جو بھی لوگ تھے وہ اپنی کیمرہ تصویر، وہ ہاتھ بلند تھے اور ان کے ہاتھوں میں موبائل کیمرہ موجود تھا اور کعبے کی طرف ان کے منہ تھے۔ عموماً ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو لکھا ہوتا ہے، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں تو اپنا موبائل فون بند کر دیا کریں، کیونکہ یہاں آپ کا رابطہ رب سے ہوتا ہے، بندوں سے نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کعبہ یا خانہ خدا دیکھیں، اور دیکھیں یا مسجد نبوی دیکھیں، وہاں پہ آپ کو اگر ایک ہیلدی تنہائی میسر ہے تو وہ آپ کو یکسوئی میں اضافہ کر رہی ہے، اللہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط بنا رہی ہے۔ وہاں پہ بھی اگر آپ موبائل میں ہی بزی ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ بلاوا ہے نا، ارے بلاوا آیا ہے تو اس بلاوے کو کیش کروائیں۔ سوشلی کیش کروانا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا دو الگ باتیں ہیں۔ اچھا، ان پر جو ناقدین ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ غلطی یہ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بھی تو ایک بندے اور خدا کا ہی معاملہ ہوا نا الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، لیکن وہ بھی یہ تنقید کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے سپورٹرز ہیں وہ اس کو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے۔ یا نون لیگی جو کیا کہتے ہیں صحافی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹروں کے لیے رہنماؤں کے مذہبی عقائد ان کی حکومتی کارکردگی سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسے زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ نون لیگی جو جتنے بھی آپ کہہ رہی ہیں سپورٹرز، لیکن اس وقت میرے لیے ایک ٹویٹ ہے خواجہ سعد رفیق کا، وہ فرماتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی طاقت اللہ کریم کی قدرت پر ان کا توکل ہے۔ ان کے مخالفین گہری سازشیں کرتے ہیں، منصوبہ سازی کی جاتی ہے، وہ خاموشی سے باری تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، دنیاوی سہارے تلاش کرنے کو خلاف ورزی سمجھتے ہیں، دنیاوی سہارے تلاش کرنے کو خلاف ورزی سمجھتے ہیں،
ہر بار اللہ کی تائید عطا ہو جاتی ہے. اچھا تو تائید ادا ہو جاتی ہے تو پھر انہیں ججز خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دنیاوی فیصلے آپ سمجھ تو گئی ہیں. تسی بڑے معصوم ہو. اچھا آپ مجھے یہ ایک سوال کا جواب دیں کہ سیاست میں مذہبی ٹچ کیا آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اضافہ آپ دیکھیں اس وقت ابھی کے جو حالات ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب جیسے لوگ تسبیح پکڑ کے مطلب اب شرعی فنکار. ہاں اب اس پیار کو کیا نام دوں؟ اب شرعی فنکاری ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب آپ ایکٹ کر رہے ہوں تو وہ تو نظر آتا ہے. ایک بانڈی کاپی بھی ہوتی ہے. اب اس پر میں کیا کہوں؟ دیکھیں اس طرح سے اس حوالے سے یہ ایک جینوین کوشش بھی تو ہو سکتی ہے اس خدا کو راضی کرنے کی. دیکھیں جو شرجیل انعام میمن صاحب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر جو الزامات ہیں نا وہ بہت شدید نوعیت کے ہیں. اگر وہ ان سے بری ہو جاتے تو ہم اس ڈرامے کو یا ان کے اس کوشش کو ایکسیپٹ کر لیتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو بوتلیں جیسے پاکستان اس وقت کے ثاقب نثار نے جب چھاپا مارا تھا ان کی جو ہاسپٹل پر جو سب جیل تھی وہ شہد برآمد ہوئی تھی. اس شہد کے بارے میں جو ہاں وہ شہد برآمد ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے یہی ٹونک پینے ہیں تو ہی آپ صحیح ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. اور شاید اسی وجہ سے وہ شہد وہاں پڑا ہوا تھا. وہ ٹونک پینے کے لیے ہی تو وہاں گئے تھے. یہ تو ہے بڑا. خیر کمنگ بیک ٹو دا میاں محمد نواز شریف ایشو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے زندہ رہا جائے، کسی طرح سے ریلیونٹ رہا جائے پاکستان کی سیاست میں. زندہ رہنے کے لیے وہ عدالتوں کو ابھی تو رخ کر سکتے ہیں، واپس آ کے زندہ ہو جائے. ان پاپولر فیصلہ ہوگا. میاں نواز شریف عدالت آئیں، گرفتاری دیں اور پھر فیس کریں عدالتوں کو. اور ان کا فالوور یہ نہیں چاہے گا، فالوور نہیں چاہے گا. اور اس میں بڑے کٹھن ہیں، کشت اٹھانے پڑیں گے. تو بہتر ہے کہ ایک بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم مسجد نبوی اور حرم اور خانہ کعبہ کو ہی کیش کرا لیں. ہاں بس وہیں سے جو اپنے معاملات ہیں سیٹ کرا لیں، کیونکہ اصل تو وہاں سے ہی ہوتی ہے نا آمد رحمتوں کی اور نعمتوں کی. اس کے بعد یہ تو معاملے یہاں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اپنے اس معاملے کو ریپ اپ کرنا ہے. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں، جتنے بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کو اس چیز کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ میری ویڈیو چلے گی، میری تصویر چلے گی تو میں ریلیونٹ ہوں گا، یا میرا جو بھی فالوور ہوگا وہ میری تصویر کو دیکھے گا، ویڈیو کو دیکھے گا، ری ٹویٹ کرے گا، لائک کرے گا، شیئر کرے گا. ان کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے، عوامی ایشوز پر بات کرنی چاہیے، قانون سازی پر بات کرنی چاہیے. اپنی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے اپنی جو دور اقتدار ہے اس کو گزارا ہے. یہ نان ایشوز ہیں، ان کو تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے میرے خیال سے. میں اس حوالے سے کہوں گی کہ سیاستدان اپنے ووٹ بینک کو وسیع کرنے کے لیے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا نمونہ ہیں، لیکن ان کی روزمرہ زندگی یا طرز زندگی اس کے منافی ہوتی ہے. مقدس مقامات پر آپ اسلام کے داعی ہوتے ہیں اور جب ملک اور پاور میں ہوتے ہیں تو جھوٹ، کرپشن، اقربا پروری اور ان جیسی دیگر معاشرتی برائیوں کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہیں. نون لیگ اگر اپنے ووٹ بینک کے لیے مذہبی سفر پر سیاست کر رہی ہے تو میں دیکھنے والوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا وطن کو جو مہتاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے، جو ظلمتوں کا نظام بدلے، جو روشنی بے حساب کر دے، جو دل کا موسم سہانا کر دے، وطن سے غربت روانہ کر دے، جو آستینوں کے سانپ مارے، جو بم دھماکے فسانہ کر دے. تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیبی کی بات ہے. یہ مبشرہ عالمی تھی، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.